نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحديد اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے ساتھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید کے ایک مقام سورہ حدید سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ اس میں اللہ پاک نے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے کہ دنیا کیا ہے، یعنی جتنی بھی ایک کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، یہ جو دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے، جو انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی دیکھیں نا کہ اصل میں کسی بھی چیز کی وہی ہستی حقیقت صحیح بیان کر سکتی ہے جس نے اس کو بنایا ہو۔ مثلا یہ کیمرہ کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ صحیح طور پہ وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اس کیمرے کو بنایا ہو۔ کمپیوٹر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، صحیح ڈیفائن وہی کر سکتا ہے جس نے کمپیوٹر بنایا ہو۔ تو یہ دنیا چونکہ اللہ پاک نے بنائی ہے تو اللہ پاک کی نظر میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، علمو جان لو کہ انما الحیات الدنیا، کہ بے شک یہ دنیا کی جو حیات ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے 60 70 80 90 100 سے اتنی ہے نا، لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے۔ کہ جس طرح کوئی تماشا کرنے والا آتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈگڈگی بجاتا ہے، تماشا کرتا ہے، 10-15 منٹ بعد وہ تماشا ختم ہو جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل دنیا بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کی حقیقت یہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہم نے کہ ساری زندگی جو ہے اور بس ہم نے مرنا ہی نہیں اور یہی دنیا ہے، اسی کو ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اس غلط فہمی، اس دھوکے کے اندر ہم پڑتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا سارا زور، ساری قوت، ساری توانائیاں جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ کھیل تماشا ہے، کہ 10 منٹ کا کھیل تماشا لگا، پھر لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، بات ختم، کھیل ختم۔ پھر فرمایا دوسرے لفظ کیا اللہ پاک نے استعمال کیے، وَزِینَةٌ وَزِینَةٌ، کہ یہ زینت ہے، آرائش ہے، کہ اس میں دیکھیں کہ یہ اللہ پاک نے اس دنیا کو سجایا ہے، اور ہم پھر اس کو زینت میں، اس کو سجانے میں، اپنا گھر بنانے میں، اپنی زندگی بنانے میں، کوٹھی بنانے میں، گاڑی لینے میں، ہم اپنی توانائیاں ساری اس کو بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کہ یہ زینت ہے اور یہ آپس کے اندر جو ہے بینکم، جو آپس میں ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ایسی حقیقت یہی ہے کہ اگر جو ہے میری جاب ہے تو دوسرے ساتھی کی کوشش ہوگی کہ میری جاب اس سے بڑھ کر ہو۔ ہر معاملے میں جو ہے، دنیا کے ہر معاملے کے اندر ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن یہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے مقابلہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ دین میں ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھ جانے کے لیے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ،
کہ یہ بس ایک دوسرے سے مقابلہ اور تفاخر اور فخر اور ایک دوسرے سے ہم جو ہے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر فرمایا وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہ دنیا کی حقیقت اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے. فرمایا کہ مال اور اولاد میں کثرت کی خواہش، انسانوں کی جو ہے کہ مال اور اولاد میں کثرت کی خواہش ہے. یہ دنیا کی حقیقت جو ہے کہ ہر انسان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرا جو ہے مال بڑھ جائے. اس کی کثرت میں ہم کوشش کر رہے ہیں، مال اور اولاد کی کثرت میں. کہ اگر کسی کی جو ہے یہی، اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو، یہ دیکھیں یعنی یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اللہ پاک نے آیتیں ہمارے لیے اتاری. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. ایک تو وقتی طور پہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا، اس حالات کو مد نظر رکھ کے اللہ پاک کو بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک کی طرف سے احکامات آیا کرتے تھے. لیکن وہی آیات جو ہے، وہی احکامات قیامت تک انسانوں کے لیے اپلائی کیے جائیں گے، جس کو تحویل خاص اور تحویل عام کہتے ہیں. یعنی قرآن مجید کی جو بھی آیت ہوگی اس کی جب تفسیر کرتے ہیں، جو مفسرین وضاحت کرتے ہیں، تو ایک ہوتی ہے تحویل خاص، یعنی وہ آیات اور اس کا شان نزول اس میں دیکھا جاتا ہے طویل خاص کے اندر کہ وہ کس ماحول کے اندر آیات نازل ہوئی. اور ایک طویل عام کیا ہے کہ پھر ان آیات کو لیا جائے گا قیامت تک کے آنے کے وقت کے لیے. یہ طویل عام ہر آیت کی، یہ اللہ پاک کے قرآن کا معجزہ ہے کہ انہی آیات کو پھر وہ ہمارے لیے راہنمائی ہوگی قیامت تک کے لیے. تو ایک اس وقت یہ صحابہ کو دنیا کی حقیقت سمجھائی جا رہی تھی، لیکن ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ پاک ہمارے حالات دیکھ کے یہ آیات اتار رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ آیتیں جو ہیں اتری. تو کثرت فرمایا کہ وَتَقَاصُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ مال اور اولاد کی کثرت ہر وقت. اگر 99 کو 100 کے بنانے میں چکر ہر انسان لگا. اگر کسی کی تنخواہ جو 1500 ہے تو اس کی خواہش ہے کہ 2000 ہو جائے تب معاملہ ٹھیک ہوگا، 2000 ہو تو وہ کہے گا کہ 3000 ہو جائے تب معاملہ ٹھیک ہے. یعنی مال کی کثرت جو ہے اور اس کی ہوس یہ ختم نہیں ہوگی کبھی بھی انسان کی. اسی طرح اسی خواہش، ایک وہ اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ سورۃ تکاثر کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اس کثرت کی جو خواہش ہے یہ ختم نہیں ہو. الہاکم التکاثر کہ زیادتی کی جو خواہش ہے انسان کی یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. ختم کب ہوگی؟ حتی زرتم المقابر، جب انسان قبر سے ملاقات کر لے گا. کہ یہ زیادہ 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 کی جو خواہش ہے یہ انسان کی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ قبر سے اس کا آخری وقت آ جائے گا. تو یہ مال اور اولاد کی کثرت جو ہے اس دنیا کے اندر دیکھ لیں تو اگر ہم اپنے ارد گرد اپنے اندر جان کر دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے، ہم یہی کر رہے ہیں. پھر فرمایا کماسالی، اب اللہ پاک اس کو ایک اور مثال دے کر اسی آیت کے اندر سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کماسالی غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید. اللہ اکبر. فرمایا جس طرح کے بادل جس کی کھیتی کسان کو بہت اچھی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور میں آتی ہے، جب بادل برستا ہے تو وہ کھیتی کسان کی لہلہا جاتی ہے اور اس کو بڑی دل کو باتی ہے، بڑی اچھی اور خوبصورت لگتی ہے. پھر اسے تم زرد دیکھتے ہو اور پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. کھیتی ہے انسان کی، کھیت وہ بڑا لہلہاتا ہے، کسان کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، بڑی اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ کھیتی کاٹ دی جاتی ہے یا پھر وہ ختم زرد ہو جاتی ہے. فرمایا یہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. اللہ پاک یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا جب انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کا ایک لڑکپن ہے، اس کا ایک بچپن ہے، پھر اس بچپن کے بعد اس کا ایک لڑکپن آتا ہے، پھر لڑکپن کے بعد ایک نوجوانی کا زمانہ آتا ہے، یعنی سٹیجز ہیں نا. تو انسان دیکھیں کہ انسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، مرنا نہیں، ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا. لیکن کیا ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے دن سے کیا ہوتا ہے، وہ بڑا نہیں ہو رہا ہوتا، اصل میں اس کی زندگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے.